السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل اردو سینٹر وائس۔ تمام ویڈیو اپڈیٹس کے لیے اردو سینٹر وائس کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ تو آئیے سنتے ہیں آج کی ویڈیو میں کراچی میں موجود ایک پراسرار درخت کا قصہ۔ بڑے بوڑھوں کا کہنا ہے کہ ہرا بھرا درخت کبھی نہیں کٹوانا چاہیے، البتہ اس کی شاخیں بہت بڑی ہو گئی ہوں تو کانٹ چھانٹ کروانے میں کوئی مذائقہ نہیں، کیونکہ بے تکی بڑھی ہوئی شاخیں اور ڈالیاں بعض دفعہ تکلیف دیتی ہیں، مگر جڑ سے نہیں کٹوانا چاہیے۔ آج کل لوگ خصوصاً نیو نسل ہر چیز اور ہر بات کی سائنسی توجیہ چاہتے ہیں اور پرانی باتوں اور بڑے بوڑھوں کے کہنے کو جاہلیت اور بے وقوفی سمجھتے ہیں۔ پرانے زمانے کے لوگوں کا کہنا ہے کہ درختوں پر جنات کا بسیرا ہوتا ہے، اس لیے درخت کٹوانے سے ان کو تکلیف ہوتی ہے، یعنی ان کے ٹھکانے برباد ہو جاتے ہیں اور وہ بے گھر ہو جاتے ہیں۔ پر اس زمانے کے لوگ تو جنات کے وجود سے ہی انکار کرتے ہیں۔ کچھ لوگ ان کے وجود کو مانتے تو ہیں، مگر ان کا کہنا ہے کہ اب یہ مخلوق آبادی یا گھروں میں نہیں رہتی۔ بہرحال لوگ کچھ بھی کہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ کہیں کہیں آباد گھروں میں بھی جنات کا بسیرا ہوتا ہے، اور پرانے اور گھنے درختوں پر تو ان کا بسیرا لازمی ہوتا ہے، خصوصاً نیم، بیری اور انار کے درخت پر تو ان کا بسیرا ہوتا ہی ہے۔ بڑے بڑے سکولز اور کالجز میں بہت گھنے اور پرانے درخت ہیں، جیسے نیم کا درخت، پیپل کا درخت، بیری کا اور کچھ پھلدار درخت بھی لگے ہوتے ہیں، جیسے آم، جامن اور بادام۔ ضروری نہیں کہ ان پر جنات کا لازمی بسیرا ہو، مگر اکثر درختوں پر ان کا بسیرا ضرور ہوتا ہے۔ کراچی میں فیڈرل بی ایریا کے ایک مشہور علاقے میں بھی ایک بڑا اور مشہور سکول ہے، جس میں 4 سکول لگتے ہیں، یعنی صبح کی شفٹ میں 2 سکول لڑکیوں کا لگتا ہے، ایک پرائمری اور ایک سیکنڈری، اور دوپہر کی شفٹ میں لڑکوں کے 2 سکول، ایک پرائمری اور ایک سیکنڈری۔ میں اس سکول کا مصلحتاً نام نہیں بتا رہی کیونکہ کچھ توہم پرست والدین پریشان ہو جائیں گے اور ہو سکتا ہے اپنے بچوں کو وہاں سے نکال لیں۔ خیر، اس سکول میں بھی کچھ پرانے اور کافی اونچے درخت ہیں، اس کے علاوہ کچھ پھلدار درخت، کچھ سدا بہار پودے اور موسمی پھول بھی لگے ہوئے ہیں۔ پرانے درختوں میں ایک بہت بڑا سا درخت ہے جس میں ایک عجیب سا پھل لگتا ہے۔ یہ پھل ہلکے براؤن کلر کا گول ہوتا ہے اور اس کا ذائقہ بالکل پھیکا ہے، اور اس میں انجیر کی طرح چھوٹے چھوٹے باریک بیج بھی ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں یہ گولر کے قسم کا کوئی پھل ہے، لیکن یہ گولر ہے نہ انجیر، لیکن کھانے کے قابل نہیں ہے۔ خیر، یہ اسکول 2 منزلہ عمارت پر مشتمل ہے اور کافی اونچی عمارت ہے، اور یہ درخت بھی اتنا بڑا اور بلند ہے کہ یہ عمارت کی اوپر والی چھت تک پہنچتا ہے۔ چاروں اسکول کی 4 ماسیاں ہیں، یعنی 2 صبح کی اور 2 دوپہر کی۔ دوپہر کی ماسیاں دونوں منزل کی صفائی کر کے جاتی تھیں، پھر بھی صبح کی شفٹ کے دونوں ماسیاں جب آتی تو پورا صحن ان پھلوں سے بھرا ہوا ہوتا تھا، اور وہ ٹوکرے بھر بھر کے ان پھلوں کو اٹھاتی۔ ادھر ماسی صفائی کرتی، ادھر پھر پھل گرنا شروع ہو جاتے۔ جب بچوں کی آمد شروع ہوتی تو بچوں کے پاؤں میں آ کر وہ کچل کر چپٹے ہو جاتے اور زمین پر چپک جاتے، جس سے بچوں کو پھسل کر گر جانے کا خطرہ ہوتا۔ یوں بیچاری ماسیاں پھر صفائی میں جٹ جاتی۔ ایک دفعہ سیکنڈری اسکول کی ہیڈ مسٹریس اس پھل پر پاؤں پڑنے سے پھسل کر گر گئی، جس کے نتیجے میں ان کے پاؤں میں فریکچر آ گیا اور 4 ہفتوں کے لیے پلاسٹر چڑھ گیا۔ غرض کہ اس پھل کی وجہ سے اب سب کو تکلیف ہونے لگی تھی۔ ہیڈ مسٹریس کے گرنے والے واقعے کے بعد چاروں ماسیوں نے شور مچانا شروع کر دیا کہ اس درخت کو براہ کرم کٹوا دیں۔ اس درخت کا کوئی فائدہ ہے تو نہیں، بلکہ ہم سب کو اس سے خطرہ ہے کہ کوئی بھی پھسل کر پھلوں کے اوپر سے گر سکتا ہے، اور کام اور بھی بڑھ گیا ہے، خواہ مخواہ میں صرف گند ہی گند ہو رہا ہے۔ اس مطالبے میں صبح کی شفٹ کی دونوں ماسیاں پیش تھیں۔ صبح کی ہیڈ مسٹریس پورا درخت کٹوانے کے حق میں نہیں تھیں۔ ماسیوں کے شور مچانے پر مزدوروں کو بلوا کر اس کی شاخیں اور ڈالیاں جو بہت زیادہ بڑھ گئی تھیں ان کو کٹوا کر تھوڑا صاف کروا دیا گیا، لیکن چند ہی دنوں بعد وہ درخت پھر تیزی سے بڑھنا شروع ہو گیا اور اس کی شاخیں پھر آسمان کو چھونے لگیں۔ پھلوں کی تعداد بھی بڑھ گئی اور ماسیوں کو پھر سے زیادہ محنت کرنا پڑ گئی۔
ان کا مطالبہ پھر سے زور پکڑنے لگا کہ اس درخت کو براہ کرم جڑ سے کٹوا دیں۔ مجبور ہو کر ہیڈ مسٹریس نے اس درخت کو جڑ سے کٹوانے کا فیصلہ کر ہی لیا۔ مشکل یہ تھی کہ درخت جڑ کے پاس سے اتنا بڑا اور موٹا تھا کہ اس کو کاٹنا بہت مشکل ہو رہا تھا۔ وہ فولاد کی طرح مضبوط اور اتنا چوڑا تھا کہ بڑی کلہاڑی سے بھی نہیں کٹ رہا تھا۔ چوکیدار اور چپڑاسیوں نے مل کر کئی دن کوشش کی مگر تنا کاٹنے میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ پھر سے مزدوروں کو بلوایا گیا، وہ بھی کوشش کے باوجود تنا نہیں کاٹ سکے۔ ہاں اتنا ہوا کہ تمام شاخیں، ڈالیاں اور درخت جہاں پر سے کم چوڑا تھا اس کو کاٹ دیا گیا، تنے کو مجبوراً چھوڑ دیا گیا۔ تمام پتے، شاخیں اور پھل ختم ہو گئے۔ ماسیاں بھی خوش ہو گئیں کہ اب ٹوکرا بھر بھر کے پھلوں کو اٹھا کر پھینکنا نہیں پڑے گا۔ درخت کو کاٹنے کے بعد 2 دن کی چھٹی آ گئی، یعنی ہفتہ اور اتوار۔ پیر کے دن جب اسکول کھلا تو ماسی نے دیکھا کہ تنے کے ارد گرد کافی پانی پڑا ہوا ہے جو آہستہ آہستہ صحن میں پھیل رہا تھا۔ ماسی سمجھی کہ شاید چوکیدار نے صحن دھویا ہے، کیونکہ اکثر چھٹی والے دن اسکول کا صحن دھلتا تھا۔ اس نے چوکیدار سے کہا کہ تم نے صحن دھو کر اتنا پانی چھوڑ دیا، ابھی اسمبلی ہوگی تو بچے دعا کے لیے کیسے کھڑے ہوں گے؟ لیکن چوکیدار نے اس سے لا علمی کا اظہار کیا۔ اس نے کہا میں نے تو بھائی آج صحن دھویا ہی نہیں، تو پھر یہ پانی کہاں سے آیا؟ بارش بھی نہیں ہوئی، تم اسکول میں رہتے ہو، تمہیں پتہ ہی نہیں چلا؟ ماسی نے تشویش سے کہا۔ بچوں کے آنے کا وقت ہو رہا تھا، اس لیے ماسی اور چوکیدار نے مل کر جلدی جلدی وائپر سے پانی کو صاف کر دیا۔ اس دن بات آئی گئی ہوگی، لیکن دوسرے دن صبح پھر صحن میں پانی بھرا ہوا تھا اور درخت کے ارد گرد پھر جمع ہو رہا تھا اور صحن میں پھیل رہا تھا۔ اس دن ٹیچر اور میڈم نے بھی ماسی اور چوکیدار کو ڈانٹا۔ تم لوگ دھیان سے اور وقت پر کام نہیں کرتے، اتنا سارا پانی جمع ہے، پرائمری کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، کہیں پھسل کر گر نہ جائیں۔ لیکن ماسی اور چوکیدار نے یقین دلایا کہ انہوں نے صحن نہیں دھویا ہے۔ تو پھر یہ اتنا سارا پانی کہاں سے آیا؟ میڈم نے پوچھا تو چوکیدار نے کہا میڈم یہ پانی اس درخت کی جڑ سے آ رہا ہے، اس میں پانی بھرا ہوگا، اب کٹنے کے بعد بہہ رہا ہے، 2-3 دن میں سوکھ جائے گا تو نکلنا بند ہو جائے گا۔ ایسا ہمارے گاؤں میں بھی ہو چکا ہے کہ درخت کٹوانے کے بعد اکثر اس کی جڑوں سے پانی نکلتا ہے اور مسلسل کئی دن تک نکلتا رہتا ہے۔ چوکیدار نے یہ کہہ کر میڈم کو مطمئن کر دیا، لیکن کئی دن گزرنے کے بعد بھی پانی درخت سے مسلسل نکلتا ہی رہا۔ اب ماسی اور چوکیدار کا پھر کام بڑھ گیا کہ صبح ہی صبح اسکول کے صحن سے پانی صاف کرنا پڑتا۔ ایک دن اچانک ایک ٹیچر کی نظر اس کٹے ہوئے درخت کے تنے پر پڑی تو وہ ٹھٹک کر رہ گئیں اور دوسری ٹیچرز کو بھی دکھایا۔ پھر سارے اسٹاف نے غیر معمولی بات کو دیکھا اور سب پریشان ہو گئے۔ اس کٹے ہوئے درخت کے تنے پر انسانی آنکھ کے مشابہ 2 آنکھیں بالکل واضح طور پر بنی ہوئی تھیں۔ پلکیں، پپوٹے اور کالا دیدہ بالکل انسانی آنکھ کی طرح ابھر آئی تھیں اور ان آنکھوں سے آنسوؤں کی طرح پانی کے قطرے تسلسل سے نکل رہے تھے اور نیچے جڑ کے پاس پانی جمع ہو رہا تھا۔ بچوں سے تو یہ بات چھپائی گئی مگر ماسی اور چوکیدار کو بلا کر دکھایا گیا۔ ماسیاں تو پریشان ہو گئیں اور بری طرح سے ڈر گئیں، لیکن چوکیدار نے میڈم سے کہا کہ یہ درخت کوئی عام درخت نہیں ہے، اس میں کسی مخلوق کا بسیرا تھا جو درخت کٹنے کے بعد بے گھر ہو گئے ہیں اور اپنی بربادی پر آنسو بہا رہے ہیں۔ اس منظر کو دیکھ کر تمام ٹیچرز اور سٹاف حیران اور پریشان تھا۔ واقعی یہ پانی درخت کی جڑ سے نکل رہا تھا مگر آنسوؤں کی طرح، اور آنکھ کس طرح واضح شکل میں نکل آئی تھی یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ اللہ کے بھید تو بھئی اللہ ہی جانے۔ اس بات کو چند ہی روز ہوئے تھے کہ وہ ماسی جس نے درخت کٹوانے کے لیے سب سے زیادہ شور مچایا تھا اچانک بری طرح سے بیمار ہو گئی اور آنن فانن اس کے جگر نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ اس کی آنکھیں ہلدی کی طرح پیلی ہو گئیں اور چہرے پر بری طرح سے زردی چھا گئی۔ وہ اپنی بیٹی کو اپنی جگہ کام کرنے کے لیے چھوڑنے آئی تھی۔ اس کی حالت دیکھ کر تمام ٹیچرز پریشان ہو گئیں۔
سب ٹیچرز نے اپنی اپنی حیثیت کے مطابق اس کی مدد کی اور اس کی بیٹی نے اس کی جگہ کام کرنا شروع کر دیا۔ اس کو کام کرتے ہوئے چند ہی دن ہوئے تھے کہ اسکول سے گھر واپس جاتے ہوئے اس کا زبردست ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہ وہاں جاں بحق ہو گئی۔ ماسی نے پھر اپنی جگہ اپنی بہو کو بھیج دیا کہ جب تک اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہوتی وہ اس کی جگہ پر کام کرے، مگر پتہ نہیں پھر کیا ہوا۔ اس کو آئے ہوئے پہلا ہی دن تھا، کام ختم کر کے وہ واپس گھر گئی اور گھر جاتے ہی اس کا بی پی اتنا شوٹ کر گیا کہ اس کو برین ہیمریج کا دورہ پڑا اور وہ بیچاری بھی آنن فانن ختم ہو گئی۔ ماسی کو اس بات کا بہت صدمہ ہوا۔ جوان بیٹی اور جوان بہو جو امید سے بھی تھی اچانک ہی مر گئی۔ وہ اس غم کو برداشت نہیں کر سکی اور وہ بھی چند دنوں میں ہی انتقال کر گئی۔ یہ خبر سن کر سب کو بہت افسوس ہوا۔ سبھی کے ذہنوں میں یہ خیال بیٹھ گیا کہ ایسا درخت کٹوانے کی وجہ سے ہوا ہے۔ سب کو ایک ہی خیال آ رہا تھا کہ درخت پر واقعی غیر مرئی مخلوق یعنی جنات وغیرہ کا بسیرا تھا، اس لیے درخت کٹوانے سے ان کو تکلیف پہنچی اور اب وہ اپنا انتقام لے رہے ہیں۔ اس کی زد میں اور کون کون آتا ہے، سبھی اپنی جگہ خوفزدہ تھے۔ اب سب کو بڑوں کی کہی ہوئی باتوں کا یقین آ رہا تھا کہ درختوں کو کیوں نہیں کٹوانا چاہیے۔ قرآن میں صرف ایک دنیا نہیں بلکہ کئی جہانوں کا ذکر ہے، اور ان میں کون سی مخلوق کہاں پر بستی ہیں یہ اللہ کے سوا کسی کو معلوم نہیں، لیکن یہ حقیقت ہے کہ غیبی مخلوقات کا وجود ہے اور وہ بھی ایک سسٹم کے تحت رہتی ہیں۔ ان کا بھی خاندان ہوتا ہے، ان میں بھی جذبات و احساسات ہوتے ہیں۔ خصوصی طور پر قوم اجنا کا تو باقاعدہ فیملی سسٹم ہے۔ ان کے یہاں بھی شادی بیاہ، بچوں کی پیدائش اور دوسرے رسم و رواج، روزی کمانے کا طریقہ سب کچھ ہوتا ہے۔ وہ گھروں میں، درختوں میں، پانی میں، پہاڑوں وغیرہ میں بسا کرتے ہیں اور وہیں آباد ہوتے ہیں۔ درختوں اور خالی گھروں میں ان کی آبادی تو ثابت ہے، لیکن نئی نسل کم ہی اس بات کو مانتی ہے۔ اس درخت کو کٹوانے کے بعد جو واقعات ہو رہے تھے اس سے ان کی موجودگی ثابت ہو رہی تھی اور سب کو یہ یقین ہو رہا تھا کہ غیبی مخلوق بھی اپنا ایک وجود رکھتی ہے۔ وہ بھی اپنے گھر کی بربادی اور نقصانات پر ایسے ہی غمگین ہوتے ہیں جیسے انسان، اور اگر کوئی ان کو تکلیف پہنچائے تو اپنا بدلہ بھی اس سے لیتے ہیں، جیسے اب یہ درخت لے رہا تھا۔ چوکیدار نے میڈم سے کہا کہ ہمارے پہاڑی علاقے کے گاؤں میں اکثر ایسے واقعات ہوتے ہیں جو اسی طرح حیران کر دینے والے ہوتے ہیں، تو ہم لوگ اپنی حفاظت کے لیے ایک عمل کرتے ہیں۔ اگر آپ میڈم مجھے اجازت دیں تو میں یہاں وہی عمل کروں؟ میڈم سے اجازت لے کر اس نے تھوڑی مٹھائی لی اور اگربتی سلگا کر درخت کی جڑ کے پاس رکھی اور فاتحہ خوانی کر کے اس نے کہا، آپ جو کوئی بھی ہیں، اللہ کی مخلوق ہیں، ہمیں معاف کر دیں، ہم سے انجانے میں غلطی ہو گئی ہے۔ ہم بھی کسی کے نوکر ہیں اور ہمیں اپنے آفیسر کا حکم ماننا ضروری ہے۔ اگر ہمیں معلوم ہوتا کہ اس درخت پر کسی مخلوق کا بسیرا ہے تو یہ غلطی ہم کبھی نہیں کرتے۔ ہمارا مقصد کسی کو تکلیف پہنچانا نہیں تھا، بلکہ ہم نے اسکول کے بچوں اور ٹیچروں کی حفاظت کی خاطر اس کو کٹوایا تھا۔ آپ ہمیں براہ کرم معاف کر دیں۔ آپ کو تکلیف پہنچی، ہمیں اس کا بہت افسوس ہے، ہم ایسا آئندہ کبھی نہیں کریں گے۔ آپ کو اللہ کا واسطہ ہمیں معاف کر دیں۔ وہ ایسے بول رہا تھا جیسے کوئی سامنے کھڑا ہو اور وہ ان سے معافی طلب کر رہا ہو۔ دوسرے دن حیرت انگیز واقعہ ہوا جس کو عقل تسلیم نہیں کرتی، لیکن یہ حقیقت تھی۔ درخت کے تنے پر ابھری ہوئی آنکھ اور باقاعدہ آنسو جس میں سے بہہ رہے تھے وہ اب غائب ہو چکی تھی، اور درخت کے ارد گرد سے پانی بھی خشک ہو گیا تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ مخلوق جو بھی تھی اس نے چوکیدار کے معافی طلب کرنے پر، فاتحہ خوانی کروانے پر سب کو معاف کر دیا تھا۔ یقیناً ان کا تعلق نیک قوم اجنا سے تھا، مگر یہ بات ابھی یہیں پر ختم نہیں ہوئی۔ چند ہی دن گزرے تھے کہ درخت میں پھر سے نئی شاخیں پھوٹ پڑیں اور دیکھتے ہی دیکھتے اتنی بڑی ہو گئیں کہ پھر عمارت کی دوسری منزل تک پہنچ گئیں اور اس میں پھر سے پھل لگنے لگے۔ اور اب ماسیوں نے بھی کام کی زیادتی کی شکایت کرنا چھوڑ دی۔ صبح آ کر صفائی کر دیتی اور شام کی شفٹ والی ماسی بھی اچھی طرح صفائی کر کے گھر جاتی، اور یہ سلسلہ ابھی تک چل رہا ہے۔
ویسے تو یہ حقیقت ہے کہ پودے اور درخت جاندار ہوتے ہیں، انہیں بھی زندہ رہنے کے لیے دھوپ، ہوا، پانی کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ پودے بھی احساسات رکھتے ہیں، وہ ہماری بات سمجھتے ہیں، اپنی شاخوں اور پھلوں سے بھی محبت کرتے ہیں، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ بڑے اور گھنے درختوں پر غیر مرئی مخلوقات، جنات وغیرہ کا بسیرا ہوتا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ پرانے، گھنے اور پھلدار درختوں کو کبھی نہیں کٹوانا چاہیے۔ میں تو اس بات کی قائل ہوں اور بڑوں کی باتوں پر عمل بھی کرتی ہوں۔